تمام حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، سامعین مجلس، ناظرین مجلس، ذاکرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بالخصوص بانیان مجلس کے جملہ مرحومین اور محمد و آل محمد کے چاہنے والے وہ مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے۔ میرے خیال میں اکثریت نے داد بھی دی، ہاتھ بھی اٹھایا، جو کسی اور خیال میں تھے ان کے لیے جملہ دوبارہ کہوں کہ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جس نے نماز کا قبلہ کعبہ کو بنایا اور شجروں کا قبلہ در علی کو مقرر کر دیا۔ میں شکر گزار ہوں ہاتھوں، دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے حیدری۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ہم تو دعوت دیتے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ ہمارے امام بارگاہ مساجد کے ساتھ ہوتے ہیں، مساجد کے اندر بھی مجالس ہو سکتی ہیں، لیکن نہیں، یہ ذکر حسین ہے، یہاں فرقوں کی قید نہیں ہے، یہاں سنی بھی آتا ہے، شیعہ بھی آتا ہے، اور مسجد سے الگ اس لیے کہ مسجد میں کافر نہیں جا سکتا، ہندو نہیں جا سکتا، عیسائی نہیں جا سکتا۔ حسین کی دعوت ہے، اگر انسان ہو تو آؤ میرے ذکر میں، جو بول سکتا آخری آدمی تک یک زبان ہو کے حیدری۔ دیکھیے کہنے والے کہہ دیتے ہیں جناب یہ ممبر باز آتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے بول کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، میں نے کہا شجروں کا کعبہ در علی کو بنایا ہے۔ مجھ سے نہ پوچھو، خلیفہ دوم سے کسی نے پوچھا تھا، کتاب سواحق مورکہ، اہل سنت کی معتبر ترین کتاب۔ خلیفہ دوم سے پوچھنے والے نے پوچھ لیا، ماننے والے نے پوچھ لیا کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، رسول کو اور آپ کی خلافت پہ یقین رکھتے ہیں، ہمیں بتائیں تو صحیح جنت میں جائے گا کون؟ نہیں چپ رہ گیا تو مجھے دکھ ہوگا، اگر یہ مجمع نہیں بولے گا تو وہ مجمع پیدا ہی نہیں ہوا جو اس جملوں پہ بولے۔ جنت میں جائے گا کون؟ خلیفہ دوم مسکرا کے کہتے ہیں کوئی شریف ہی جائے گا، کوئی شریف ہی جائے گا۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھ لیا، ہمیں بتائیں تو صحیح اصغر بھائی، ہمیں بتائیں تو صحیح شریف کہتے کسے ہیں؟ شرافت کا معیار کیا ہے؟ اس کی بلندی کیا ہے؟ اس کی حدود کیا ہے؟ اس کی رموز کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ ذکر علی کرتے ہیں، یہ لعنت کرتے ہیں علی کے دشمنوں پر اور روتے ہیں اور رلاتے ہیں۔ یاد رکھے گا ہم ایسا ہی بات نہیں کرتے۔ خلیفہ دوم سوائے مورکہ میں مسکرا کے کہتا ہے تیری یہ عمر ہو گئی، تجھے شرافت کا نہیں معلوم، تو میں تجھے بتاتا ہوں لا یتم شرف الا بولایت علی ابن ابی طالب، اور کوئی بھی شریف ماں کا بچہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کر۔ آباد و شاد، سلامت، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ، حیدری، یہ زبانیں کسی کے محتاج نہ، یہ خانوادہ خاندان کسی کا محتاج نہ۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ علی صرف ہم شیعوں کی ڈیوٹی نہیں ہے علی علی کرنا، کہتے ہیں جناب یہ علی علی بڑا کرتے ہیں، ہمیں ڈبل کرنا پڑتا ہے۔
اس میڈیا کے ذریعے، اس مجمع کے ذریعے دنیا میں جہاں بھی لائیو دیکھی جا رہی ہے، ایک پیغام دینے لگا ہوں۔ خانوادہ اصغر اور ان کے جتنے بھائی ہیں ان کی موجودگی میں یاد رکھیے گا، ہمیں علی علی زیادہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ ہم علی علی اپنے حصے کا بھی کرتے ہیں، تیرے حصے کا بھی کرتے ہیں۔ اگر اپنے بڑوں سے علی علی کرنا سیکھ لیا ہوتا تو آج ہم اپنے حصے کا کرتے، تیرے حصے کا نہ کرتے۔ اب تو مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ ہمارے اپنوں میں بھی ایسے آ گئے جو کلمہ تو علی کا پڑھتے ہیں، شک بھی علی پہ کرتے ہیں۔ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ نعرہ اچھا لگایا آپ نے، لیکن کچھ لوگ ایسے جنہوں نے ابھی بھی نعرہ حیدری یوں کر کے لگایا۔ میں حیران اس بات پر ہوں جن کا مجلس حسین میں ذکر ہے کہ علی کے اوپر نعرہ حیدری پہ ہاتھ نہیں کھلتا، وہ قبر کے اندر علی کی موجودگی میں کیا کھل جائے گا؟ یاد رکھیے گا، آخری آدمی تک حیدری، علی علی کرنا یہ انسان کے تو اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کوئی اٹھے اور علی علی کرنا شروع کر دے؟ نہیں، ہر کس و ناقص کی جرت نہیں ہے کہ ان کے قریب آ جا سکے۔ آپ سمجھتے ہیں بڑا پیسے والا ہے لیکن ذکر علی نہیں کرواتا، بڑا دولت مند ہے لیکن اہل بیت کے ذکر کے قریب نہیں آتا، بڑی جائیداد والا ہے لیکن یہ شجرے عشرے نہیں کروا سکتا، ذکر علی و حسین نہیں کروا سکتا۔ نہیں، یاد رکھے گا، وہ کروانا بھی چاہے تو آیت تطہیر نجاست کو ان کے قریب آنے نہیں دیتی۔ توجہ ہے نا؟ ذکر علی کرنے کے لیے اور ذکر علی سننے کے لیے اللہ نے ادنا سے ادنا اور چھوٹی سے چھوٹی شرط یہ رکھی ہے کہ علی علی کرنے والی کی ماں کا دامن پاک ہونا چاہیے۔ ہر کس و ناقص کی جرت نہیں ہے۔ پہلے شک باہر والے کرتے تھے، اب اپنوں نے شروع کر دی۔ یاد رکھنا، مرنا ہے تو قبر اپنی ملنی ہے، ساتھ والے کے نہیں ملنی۔ علی سے دشمنی اتنی رکھ جتنی قبر کے اندر تو عذاب برداشت کر سکے۔ پہلے ہمیں دوسروں کو سمجھانا پڑتا تھا، اب اپنوں کو بتانا۔ نہیں جی، علی اذان میں آ سکتا ہے، کلمے میں آ سکتا ہے، یہاں آئے تو باطل ہو جاتا ہے۔ اور مجھے بتا تو صحیح، جہاں تو علی کو باطل سمجھ رہا ہے وہی موت آ گئی تو فرشتوں کو منہ کیا دکھائے گا؟ جو بول سکتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہمارے ذکر کرنے پر رتبہ علی بڑھ جائے؟ نہیں، علی علی کرنے پر ہماری عزت میں 4 چاند لگ جاتے۔ علی علی نہ کرتے، بھائی بیٹھے ہوئے پوچھ لیجئے گا، یہ آج گاڑیوں پہ جو سوار ہیں یہ علی کے صدقے میں ہے، یہ جو رزق کھا رہے ہیں یہ علی کے صدقے میں ہے، یہ کائنات جو قائم ہے یہ صدقہ علی کھائی جا رہی ہے۔ کھائے صدقہ علی، دشمنی اور بغض رکھے علی کا، چلا نہ گیا جنت میں ہے۔ اللہ نے بھی تقسیم عجب رکھی ہے، ہاں عجب تقسیم رکھی ہے۔ جنت کا قاسم بھی علی کو بنایا ہے۔ بھائی دیکھیں جنت میں، پھر ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا۔ اصغر بھائی بیٹھے ہوئے، میں انہیں جا کر کہوں کہ جناب یہ 5 بکسے ہیں، نیلے رنگ کا، کالے رنگ کا، سبز رنگ کا، پیلے رنگ کا، اس میں تبرکات ہے، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے
اس میں جس کے باپ کا نام محمد سے شروع ہو اس کو سبز ڈبے میں سے تبرک دینا ہے. توجہ. میں نے کہ جس کے باپ کا نام علی سے شروع ہو اس کو یہ کالے ڈبے میں سے دینا ہے. جس کے باپ کا نام جناب حسن سے شروع ہو اس کو یہ پیلے ڈبے سے دینا ہے. جس کے باپ کا نام حسین سے شروع ہو اس کو یہ خاکی ڈبے میں سے دینا ہے. بتائیں تقسیم ہو سکتا ہے؟ نہیں. سر ہلا دیا آپ نے. جو خاموش ہے شاید کر لیں. بانیان پریشان ہو جائیں گے. میں نے کہا اچھا مولوی مفتی مجتہد کسی کو لے آتے ہیں انہیں کہتے ہیں اس طرح تقسیم کر دے. سب نے ہاتھ اٹھا لیے کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے. وہ یہاں پر ہاتھ باندھنے والا ہے وہ کہتا ہے ہم نہیں تقسیم کر سکتے. وہ یہاں پہ ہاتھ باندھنے والا ہے وہ کہتا ہے ہم نہیں تقسیم کر سکتے. ہاتھ کھول کے کھڑا ہونے والا ہے وہ کہتا ہے ہم نہیں تقسیم کر سکتے. میں کہوں گا او دشمن علی تم مجمع میں اس طرح تبرک تقسیم نہیں کر سکتا. علی میدان جنگ میں نسلیں دیکھ کر موت تقسیم کرتا پھر. توجہ ہے نا. یاد رکھیے گا میدان جنگ میں تلوار چل رہی ہے. پیکرے روح کا قبضے روح کا موقع نہیں مل رہا. لیکن کئی سر ایسے جن کے سر سے گزر گئی. بھائی ہوں ہاں کرتے رہیں گے لطف بڑھتا رہے گا گفتگو کا. ورنہ آپ بھی شام تک یہیں پر میں بھی شام تک یہیں پر. ایسا ہے کہ بھائی 2 گھنٹے بٹھائے رکھوں کیا یہ چاند کی چلن رک جائے گی؟ سورج کا چلنا تھم جائے گا؟ نہیں. ہم لاکھ کوشش کر لیں 12 گھروں کی اس گھڑی کے اندر در بدر ہوتے 3 کانٹوں کو تو روک ہی نہیں سکتے. ہم 1400 سال سے ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاؤ اس جملے پہ یہ ہاتھ کھلے نہیں. میں نے در زارہ سے کچھ مانگے نہیں. 1400 سال سے ہر منبر میں کھڑے ہو کر ہر دشمن حیدر کرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہی تو بتاتے آ رہے ہیں کہ جو چلتے ہوئے سورج کا محتاج ہو وہ محتاج زمانہ ہوتا ہے, اور سورج جس کے اشارے کا محتاج ہو وہ امام زمانہ ہوتا ہے. آباد و شاد بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے آخری آدمی تک حیدری. کئی سر ایسے جن کے سر کے اوپر سے تلوار گزر گئی. ہم نے کہا مولا یہ دشمن خدا ہے, دشمن رسول ہے, چھوڑ کیوں دیا؟ مسکرا کے کہتے ہیں میں نے نہیں چھوڑا ذوالفقار نے چھوڑا. میں نے ہاتھ جوڑ دیا. میں نے کہا ذوالفقار کیوں چھوڑی ہے؟ کہا خود سے نہیں چھوڑی, اللہ کا حکم ہے کہ صرف آنے والے کا چہرہ نہ دیکھ, اس کی صلب میں 70 نسلیں دیکھ. اگر کل کے کل مومن ہے تو چھیڑنا نہیں, اور ایک بھی اگر مومن ہے تو چھیڑنا نہیں. کل کے کل کافر ہے تو چھوڑنا نہیں. 70 نسلیں دیکھ. علی کے ہاتھ میں تلوار 70 نسلیں دیکھ سکتی ہے. مولوی تجھے شک ہے کہ رسول کو علم غیب ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے گا دشمنی نہیں, علی سے دوستی کر کے تو دیکھ. ہم پاگل نہیں ہیں. یہ دین پاگلوں کے لیے نہیں آیا, یہ دین دیوانوں کے لیے نہیں آیا, یہ دین بدحواسوں کے لیے نہیں آیا, یہ دین جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا. بھئی ہمیں بتاؤ تو صحیح, جب ایک مومن کے لیے اللہ 70 کافر اور واجب القتل نسلوں کو معاف کر سکتا ہے تو کیا امیر المومنین کی مودت کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے؟ یاد رکھیے گا علی کو کسی حالت میں کسی مقام پر چھوڑنا نہیں. علی کو ولی شیعوں کی جماعت نے نہیں بنایا. اللہ قرآن مجید میں اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہر عہدہ میں نے تقسیم کیا, لیکن ایک عہدہ ایسا ہے جو میں نے یہ اپنے لیے رکھا ہے, یہ اپنے جیسوں کے لیے رکھا ہے. ہاں اپنے جیسوں کے لیے. لفظ پہ غور کیا, میں شکر گزار ہوں. اللہ جیسے کون سے آ گئے؟
بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ نظر تو آتا نہیں، فکر میں سماتا نہیں، تارے تخیل اس کا آتا کر سکتے نہیں، زمانی وہ نہیں، مکانی وہ نہیں، لائق اشارہ وہ نہیں، قابل تخیل وہ نہیں، آپ بھی خاموش رہیں گے میں بھی بولتا جاؤں گا، جہد میں بکھرا ہوا وہ نہیں، سمتوں میں سمایا ہوا وہ نہیں، مکان میں آیا ہوا وہ نہیں۔ یا رب العزت تجھے کسی نے دیکھا ہی نہیں تو تیرے جیسے کون سے ہو گئے؟ اللہ آواز دے کر کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ میں اللہ تمہارا ولی، یہ رسول تمہارا ولی، اور وہ علی تمہارا ولی جو حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دے دیتا ہے، اور عام ولی نہیں ہے۔ چہرہ دیکھو تو وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، جم اللہ ہے، ید اللہ ہے، جہاں سے وہ آیا ہے وہ بیت اللہ ہے، جو علی کا دوست ہے وہ رضی اللہ ہے، اور جو اس کا دشمن ہے وہ لعنت اللہ۔ میں شکر گزار آخری آدمی تھا حیدری نہیں، ماشاءاللہ میں شکر گزار۔ شیعت پہلے ہی اتنی بکھر چکی ہے، جو نعرہ حیدری کے سائے تلے ایک ہیں وہ تو نعرہ اکٹھا لگائیں۔ میرے بھائی کی آمد پہ بابا سے بلند درود پڑھ دیجئے۔ نہیں ماشاءاللہ یہ اگر بواز بلند ہے تو اس سے ایسا درود سنا دیجئے۔ ماشاءاللہ پڑھنے والوں کی تعداد کافی ہے اور دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ چند جملے آپ کے حوالے کروں، ممبر بھائیوں کے حوالے کروں۔ ہم نے نہیں کہا کہ علی کو ولی مانو، اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی۔ لفظ یاد رکھیے گا، جب شروع کا لفظ ایک ہو، عہدہ ایک ہو، تو عہدے کے ذیل میں جتنے نام آئیں گے وہ سب اس عہدے کے شریک ہو جائیں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ بیدار بیٹھے، یاد رکھیے گا اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی۔ اب لفظ ولی دوبارہ نہیں آیا، وَرَسُولُهُ، اور رسول تمہارا ولی، وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ علی تمہارا ولی جو انگوٹھی حالت رکوع میں زکات میں دے دیتا ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ولایت کا عہدہ ایسا ہے جو میں نے یا اپنے لیے رکھا ہے یا اپنے جیسوں کے لیے، جس طرح میں اللہ ولی ویسے ہی رسول ولی ویسے ہی علی ولی۔ اور ملا مجھے بتا تو صحیح، اگر ایک جگ میں سے 3 کپوں کے اندر چائے ڈالی جائے تو جانتا ہے تینوں کپوں کے نہ ذائقوں میں فرق آئے گا، نہ رنگت میں فرق آئے گا، نہ خوشبو میں فرق آئے گا۔ ملا مجھے بتا تو صحیح، تجھے پتا ہے کہنے والا خدا ایک ہے، پہنچانے والا جبرائیل ایک ہے، سنانے والا رسول ایک ہے، درج کرنے والی کتاب قرآن ایک ہے، کہ اللہ کہہ رہا ہے میں اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی۔ اللہ کی اطاعت واجب، رسول کی اطاعت واجب، علی کی اطاعت واجب۔ اور سنبھل کے بیٹھ، مجھے بتا تو صحیح، قرآن میں سے 3 ولی بھی نکلے، 3 اطاعتیں بھی نکلی، ایک تھرموس میں سے نکلے ہوئے 3 کپوں میں سے ایک کڑوا 2 میٹھے نہیں ہو سکتے، تو قرآن کے 3 ولیوں میں سے نماز کے اندر 2 واجب 1 باطل کیسے ہو جائے؟ میں شکر گزار اس مجمع، آباد و شاد سلامت رہے، میں شکر گزار۔ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ مجھے بتا تو صحیح، اللہ کے نبی سے پوچھو تو صحیح، جب کعبہ ہے تو اس سے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ خود تو رکوع کرتے ہیں لیکن کرواتے کیوں نہیں؟ جب جماعت ہے تو نماز با جماعت کیوں نہیں پڑھواتے؟ تو اللہ کے نبی مسکرا کے کہتا ہے ہاں میں رکوع کرتا ہوں لیکن کرواتا اس لیے نہیں ہوں کہ حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دینے والا نہیں آیا۔ ہاں سجدہ کرتا تو ہوں، کرواتا اس لیے نہیں ہوں کہ حالت سجدہ میں سر کٹانے والا نہیں آیا۔ ہاں جماعت تو ہے، نماز با جماعت اس لیے نہیں کرواتا کہ ابھی جماعت کا امام نہیں آیا،
کعبہ تو ہے، اسے سجدہ اس لیے نہیں کرتا کہ ابھی کعبہ کا مولود نہیں آیا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب بغیر علی کے اللہ کی نماز وہاں سے یہاں نہیں آتی تو بغیر علی کے ملا کی نماز یہاں سے وہاں کیسے چلی جائے گی؟ آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو، یہ زبانیں کسی کے محتاج. حیدری، یہ خانوادہ خاندان کسی کا محتاج نہ. میرے والد صاحب سے پاک رب العزت ان کے درجات مزید بلند فرمائے. کسی نے پوچھا تھا مولا یہ ولایت پہ جو اتنے جھگڑے ہیں یہ کتنی قیمتی ہے؟ مصائب میرے بعد بھائی پڑھیں گے، لیکن ایک جملہ، یہ ولایت کتنی قیمتی ہے؟ قبلہ روئے بھی صحیح، آنسو بھی جاری ہوئے. کہا ولایت علی اتنی قیمتی تو ہے کہ علی کی بیٹیوں نے چادریں دے دی. ولایت علی اتنی قیمتی تو ہے، جو مہر نبوت کا سوار تھا اسی کا سر نو کے نیزہ پہ آ گیا. اللہ نے محمد مصطفیٰ کو 2 بیٹے دیے، ایک امام حسن، دوسرا امام حسین. میں قسمت کہوں، حادثہ کہوں کہ امت نے دونوں پر تیر لکھ دیے. فرق اتنا تھا، ایک کے جنازے پہ تیر تھے، دوسرے کا تیروں پہ جنازہ تھا. جس کے جنازے پہ تیر تھے اس کے تیر تو سب نے نکالے، بہنوں نے نکالے، بیٹوں نے نکالے، بھائیوں نے نکالے. لیکن خدا کی قسم آنکھیں بند کر کے سوچو تو صحیح، جس کا جنازہ تیروں پر تھا اس کے تیر کسی نے نکالے نہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے شاید بہنیں نہ ہو، نہیں اللہ رکھے بہنیں موجود تھی. سوچ رہے ہوں گے بیٹے نہ ہو، نہیں بیٹا موجود تھا. پھر تیر کیوں نہ نکالے؟ میں کہتا ہوں اگر یہ دیکھنا ہے تو 12ویں امام کی زیارت پڑھو. وہ کہتا ہے میرا سلام ہو اس دادی مظلومہ پر جس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے. وہ بندے ہاتھوں کے ساتھ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام چلی گئی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.